اچھا، اسی طریقے سے نجم الثاقب جو کتاب ہے، اس میں مرحوم نوری تبرسی، یہ جو ان کی کتاب ہے، اس کا نجم الثاقب کا، اس کا خورشید غائب کے نام سے فارسی ترجمہ بھی ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا اردو ترجمہ بھی شاید ہو گیا یا نہیں ہوا، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ان دنوں کے اعتبار سے سب سے اہم ترین دن جو یاد کرنے کا امام زمانہ کو، وہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا جو دن ہے، یہ امام کو خصوصی طور پر یاد کرنے کا دن ہے، بلکہ اس لحاظ سے ہے، یعنی امام زمانہ اور جمعے کے دن کے اندر بہت مناسبت ہے اور بڑے خاص اعمال اس کے متعلق بیان کیے گئے، بلکہ اس حد تک کہا جاتا ہے کہ بعض علماء جب جمعے کا دن ختم ہو جاتا تھا تو بہت غمگین ہو جاتے تھے کہ یہ جمعہ بھی گزر گیا اور امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جمعے کے دن کی بڑی اس لحاظ سے خصوصیت ہے، اور امام نے فرمایا کہ جمعے کا خاص احترام حق ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس دن پرندے بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج بہت ہی بڑا اور عظیم دن ہے، اور یعنی جو سورج ہے اس نے کوئی دن ایسا طلوع نہیں کیا جو جمعے سے بہتر ہو۔ تو یہ امام زمانہ کے سلسلے میں خاص ہے، اور جو شخص شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا، روایات میں ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے امام زمانہ کو درک نہ کر لے، اور وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیونکہ اسلامی لحاظ سے شب جمعہ سے ہی جمعے کا آغاز ہو جاتا ہے، تو ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اتنا اہم دن ہے کہ جمعے کے دن نیکیاں بھی دگنی ہو جاتی ہیں اور برائیاں بھی دو گنا ہو جاتی ہیں، یعنی اس دن اگر کوئی انسان گناہ کرے گا تو اس کی گناہ بھی ڈبل شمار ہوگا، اور نیکی کرے گا تو نیکی بھی ڈبل لکھی جاتی ہے۔ اور جمعے کے دن حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد نماز جمعہ، یا نماز جمعہ نہیں، نماز ظہر پڑھی جا رہی، اس کے قنوت میں امام زمانہ کے لیے دعا کی بڑی تاکید کی ہے، اور امام نے دعائے قنوت خصوصی طور پر ذکر کی ہے کہ جمعے کے دن نماز ظہر کے یا نماز جمعہ کے قنوت میں یہ والی دعا اللہم اصلح عبدک و خلیفتک والی دعا انک علی کل شیء قدیر تک یہ اس کو پڑھا جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ بہاؤالدینی جو تھے، یہ بڑے عرفا میں شامل تھے، تو کئی سالوں تک مسلسل نماز کے قنوت میں آیت اللہ بہاؤالدینی قرآن کی کچھ آیتیں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ قنوت میں آپ کی دعائیں تبدیل ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد جب بھی قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہم کن لولیک الحجت والی دعا پڑھتے تھے۔ جب ہم نے ان سے اس تبدیلی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ایک جملے پر اکتفا کیا کہ امام زمانہ نے پیغام دیا ہے کہ قنوت میں ہمارے لیے دعا کیا کرو۔ تو قنوت میں خاص طور پر اللہم کن لولیک الحجت، یہ روزانہ ہی کے قنوت میں یا دن کے قنوت ایک سے زائد بھی پڑھے جا سکتی ہیں، یا دعائے قنوت میں اللہم کن لولیک الحجت یا اللہم عجل لولیک الفرج کوئی بھی مختصر سی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہر قنوت کے اندر ضرور اس دعا کو شامل کریں۔ جتنی دفعہ نماز میں قنوت آپ پڑھیں گی اتنی دفعہ آپ امام کو یاد کریں گی، اس لحاظ سے تو ان کا ایک حق ادا ہوگا اور خود بھی دل میں محبت امام پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے ایک دعائے معرفت، اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک، یہ بھی ایک مختصر سی دعا ہے دعائے معرفت کے نام سے، اور یہ بھی یاد کر لینی چاہیے، کچھ 3-4 چھوٹی بلکہ 2 لائن کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ تو اگر قنوت کے اندر آپ پڑھنا رائج کر لیں تو یہ بھی خود دعائے معرفت امام زمانہ ہے، امام کی معرفت زیادہ زیادہ پیدا ہونے کا سبب بنے گی۔ اچھا، اب دیکھیے کسی بھی چیز کو یاد اور اہمیت کے اعتبار سے یہاں تک ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جمعے کی نماز کے لیے جمعرات کے دن سے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرتے تھے، مثلا ناخن کاٹنا ہے، لباس کو صاف کا انتظام کرنا ہے، عطر وغیرہ کو مہیا کر کے رکھنا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، یعنی جمعے کے دن کی چیزیں جو ہیں اس کے لیے جمعرات سے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ یعنی یاد ایسی جمعے کے دن کی اہمیت کے اعتبار سے 7ویں امام کے دل میں تھی کہ اس کی تیاری، جب بھی کہا جاتا ہے کہ جب انشاءاللہ حضرت حجت تشریف لے آئیں گے دنیا میں اور ظہور ان کا ہو جائے گا،
تو جب کوفہ میں نماز جمعہ کی امامت امام فرمایا کریں گے، سوچئے آپ کس قدر وہ عظیم دن ہوگا، تو اتنی اہمیت ہوگی اس بات کی کہ لوگ اس نماز جمعہ میں شرکت کے لیے بدھ سے چلنا شروع ہوں گے، تب کہیں جا کر جمعے تک پہنچ سکیں گے، وہاں کوفے تک۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ جب کسی جگہ پہ موجود ہوں امام اور نماز جمعہ پڑھانی ہو تو دوسرے شہروں قریوں سے لوگ چلنا شروع ہوں گے۔ وہ فوراً تو نہیں کہ ابھی صبح ایک ہی اسی شہر والے تو پھر بھی نسبتاً پہنچ سکتے ہیں، لیکن اطراف والے کتنا ان کو ٹریفک جیم یا اس طرح کی کوئی چیز کا صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ تو بہرحال یعنی ہے کہ بدھ سے چلنا شروع ہوں گے، یعنی اس شوق کے اندر کہ ہم امام زمانہ کے پیچھے، یعنی ان کی محبت، ان کی اتنا ایک عظیم سعادت ہوگی کہ امام کے پیچھے جو ہے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لحاظ سے۔ تو یہ محبت اور شوق کی علامات ہے کہ جمعے کے لحاظ سے بھی امام جمعرات سے تیاری شروع کر رہے ہیں، وہ جمعے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے بدھ سے چلنا شروع ہو رہے ہیں۔ تو یہ آثار محبت ہیں جو کہ ظاہر ہوتے ہیں جتنی ان کے متعلق فکر ہوگی۔ آیت اللہ کشمیری سے بھی پوچھا گیا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کا وقت ایک غمگین سا کیوں ہوتا ہے، دل میں غم کسی کیفیت ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعے کا دن امام زمانہ کا دن ہے، آپ جب اپنے ماننے والوں کے اعمال دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی ذات مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے جب مرکز غمگین ہوتا ہے تو اس کے ملحقات بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔ یعنی جمعے کا دن خاص طور پر امام زمانہ کے لحاظ سے ہے، اور امام جمعے کے روز بھی ان کے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس دن جو ہے اچھا، اسی طرح سے نماز جمعہ کے بعد یا مثلا نماز ظہر آپ پڑھنی ہے تو اس کے بعد 7 مرتبہ اگر کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، تو ایسا شخص حضرت کے اصحاب اور مددگاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جمعے کا دن جو خاص امام زمانہ سے منسوب ہے، اس دن بھی 7 مرتبہ نماز ظہر کے بعد اس جملے کو پڑھنا چاہیے، تو ان کے مددگاروں میں اور اصحاب میں بھی شامل ہو جائیں گے، اور ان کی ایک محبت اور خاص اس طور پر یعنی جو دن کو یاد کرنے کا ایام ہے ان کے اندر جمعے کا دن ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ ان پر درود پڑھتے ہوئے ان کو یاد کیا جائے۔ اور مختصر طور پر بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اس کو بھی پڑھنا اس لحاظ سے چاہیے، کیونکہ یہ بھی مفاتی میں ہے کہ جو 100 مرتبہ اس کو پڑھے گا اس درود کو، تو اس کی خدا 60 حاجتیں پوری کرے گا، 30 حاجات اس دنیا میں اور 30 حاجات کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے گا، آخرت میں اس کی پوری ہوں گی۔ تو یہ جمعے کے لحاظ سے ہی ہے، اور اس میں وعجل فرجہم کا اضافے کے ساتھ، تاکہ امام زمانہ کے جلد ظہور ہونے کی دعا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 60 اس کی حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ اور اتنی اہمیت تھی اس بات کی کہ علامہ عبدالحسین الامینی جو فرماتے تھے کہ جو بھی شخص درود پڑھنے کے بعد وعجل فرجہم کہے تو میں اسے اپنی کتاب الغدیر لکھنے کے ثواب میں شریک کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، بڑی مشہور بھی ہے کہ منسوب ہے ان سے، ان کے شاگردوں نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ یہ بات کہتے تھے۔ اور 5ویں امام یہ کہتے تھے میرے نزدیک جمعے کے دن محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور صحیفہ مہدیہ جو کہ بڑی مشہور کتاب ہے امام زمانہ کے سلسلے میں دعاؤں اور زیارات کی، اس میں بھی شیخ طوسی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جمعرات کے روز 1000 مرتبہ رسول اللہ پر اور ان کی آل پر درود بھیجنا یہ مستحب ہے۔ شیخ طوسی فرماتے تھے جمعرات کے دن محمد و آل محمد پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے، اور بہتر ہے کہ اس طرح سے درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ تو اس انداز سے جمعرات کے دن یعنی شب جمعہ سے اس کو پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جمعے کی صبح تک بھی اس کو پڑھتے رہنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ یہ مختصر سا ہے، زبانی طور پر یاد بھی ہو جاتا ہے، جتنا بھی کوشش کریں گے اس کو پڑھ سکتے ہوں پڑھیں۔ اچھا، اسی طرح سے ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ ہے کہ بہرحال جمعے کے دن کو ایک عید کا دن بھی ہمارے ہاں بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور جمعے کو بھی ان کے ہاں بھی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ اس کو بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے عید کا دن جمعے کا دن بنا ہے، جس کی خاص طور پر امام زمانہ سے نسبت ہے۔ جمال العصبو یہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ایک زیارت ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے روز جمعہ،
اور السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ سے شروع ہوتی ہے اور مفاتیح الجنان میں بھی ہے. جمعے کو کھول لینا چاہیے اس کو. اور اس میں خاص طور پر یہ جملہ بھی اسی زیارت کے اندر آتا ہے کہ ھذا یوم الجمعۃ، یعنی پروردگار یہ جو جمعے کا دن ہے وہ یومک المتوقع فیہ ظہورک، یعنی یہ اس دن تیرے حجت کا ظہور متوقع ہے. یعنی یہ ایسا دن ہے کہ جس میں حضرت حجت کا ظہور متوقع ہے. اچھا، یہ جو ہے السلام علیکہ حجت اللہ فی ارضہ، یہ جو زیارت جمعے کے دن کی خاص زیارت ہے، اس کو خاص طور پر جو ہے وہ نکال کے کہیں رکھ لینا چاہیے، پرنٹ آؤٹ نکال لینا چاہیے. بعض اوقات موٹی موٹی مفاتیح اس کو ذرا اٹھانے میں اور ہینڈل کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے جمعے کے لحاظ سے رکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ دن ہوگا. کیونکہ اس وجہ سے بھی اس کو عید کا دن کہا گیا ہے کہ بہرحال یہ کہ جس دن امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ روز جمعہ ہوگا، تو واقعی زمین واشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی اس دن. تو بہرحال یعنی امام زمانہ کے لیے بڑا مخصوص دن ہے. یعنی اسی جمعہ ہی کا دن تھا کہ جس دن امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی. امام زمانہ اسی دن پیدا ہوئے ہیں اور امام زمانہ ظہور بھی اسی دن فرمائیں گے. خانہ کعبہ میں جب ان کا ظہور ہوگا، امام زمانہ جمعہ ہی کے دن ظہور فرمائیں گے. اور بعض روایت میں ایک عاشور کا روز بھی آیا ہے، اس میں ممکن ہے وہ عاشور جمعے کے روز ہی جو ہے وہ پڑھے، تو اس لحاظ سے بھی بہرحال لیکن ایک جمعے کا دن سلسلے میں آیا ہے. اور اسی دن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صحیح آسمانی، وہ جو آسمانی ایک آواز اور ندا آئے گی جبریل کی کہ آج امام نے ظہور فرمایا ہے، تو یہ بھی روز جمعہ ہی کے متعلق جو ہے یہ بات آئی ہے، اور پھر امام وہاں پر ظہور فرمائیں گے. تو بہرحال جمعے کا دن بڑا خصوصی دن ہے. اس دن کی کچھ زیارتیں نکال کے پرنٹ آؤٹ کرا کے فوٹو کاپی وغیرہ کرا کے ایک جگہ پہ رکھ لیا جائے کہ کون سا درود پڑھنا ہے، کن الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ ہم امام کو اس دن خصوصیت کے ساتھ یاد کر سکیں. اور دوسرا دن یا رات اس لحاظ سے جو کہی جائے وہ موقع ہے امام زمانہ، وہ ہے شب قدر، جو کہ ابھی کچھ ہی عرصے بعد انشاءاللہ آنے والی ہے آپ کی زندگی میں. تو اس میں بھی جو ہے خصوصیت کے ساتھ اپنی دعاؤں کا محور اور مرکز دیگر دعاؤں کے ساتھ بلکہ سر فہرست امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ان دعاؤں میں رکھیے گا. اپنے حاجات میں ہمیشہ ان کو مقدم رکھیں، ان کو سب سے آخر میں نہ رکھیں کہ کبھی بھول جائیں. اپنی تمام حاجات میں سب سے پہلے ان سے آغاز ہونا چاہیے، اور ان کے صدقے میں اس کے بعد جتنی بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ وہ بھی ساری قبول ہوں گی. شب قدر کی جو انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی رمضان میں، تو اس میں مزید اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. تو یہ اس رات کو شب قدر میں خصوصیت کے ساتھ امام کو یاد رکھنا ہے. ایک تو وہ بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ شب امضا بھی ہے، یعنی جو تقدیرات شب نیمہ شعبان میں لکھی جائیں گی یہ امضا ہو جائیں گی اور فائنل دستخط امام زمانہ علیہ السلام کے ہو جائیں گے. تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں امام کے اوپر سب تقدیرات لے کر. ہماری ساری تقدیرات امام کے پاس آ جائیں گی اور فائنل دستخط کے لیے آئیں گی. پھر پورا سال جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا وہ سب کو سب اس رات کو لکھا جائے گا. تو کوشش کریں اس رات کو زیادہ سے زیادہ امام کو یاد کریں اور اپنی ان کے وسیلے سے حاجات مانگیں، اور اس سال کے لیے پہلے سے ہی دفیہ کر لیں اور پہلے سے ایڈوانس میں اپنے لیے ساری دعائیں کر کے رکھ لیں، ورنہ پھر ایک دفعہ سائن ہو گئے تو پھر اس کو بدلوانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو شب قدر خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں، اور اس میں ایک دعا یہ بھی رکھیں اور ابھی سے ہی نیمہ شعبان سے کہ پروردگارہ اسی شب قدر ہی میں ہمارا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جو ہے ہو جائے. اچھا ایک اور دعا ہے یا زیارت ہے وہ جو کہ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرداب کے اعمال میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سرداب مقدس سے جب زیارات کر کے نکل رہے ہوتے ہیں تو جو الوداعی جو زیارت ہے اس کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے. ایک دعا ہے کہ اللہم ادفع عن ولیک، یہ خاص طور پر ایک دعا ہے جو کہ سرداب کے اعمال میں مفاتی کے اندر آپ کو مل جائے گی. بڑی خصوصیت کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار اپنے ولی کا دفاع فرما. تو مختصر سی بھی ہے لیکن اصلاً جو ہے وہ ایک پوری دعا ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہم ادفع عن ولیک سے لے کر والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ جا کر یہ ختم ہوتی ہے.
اچھا، اب ایک تو یہ دعا ہے، اور دوسرا ایک اور امام کو اس لحاظ سے یاد کرنے کے لحاظ سے، بلکہ اس کو بھی اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ والی جو دعا ہے، جو کہ شب جمعہ کے اعمال میں خاص طور پر، اس کو بھی یاد کر کے اور اپنی قنوت کے اندر بھی اس کو پڑھنا چاہیے. ابھی ابتدائی طور پر دیکھ کر بھی، کسی پرچے پہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں تو آپ کو زبانی طور پر یاد ہو جائے گی. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ. اور اس کے بعد ہوتے ہوتے جب یہ آگے چل کر آتی ہے تو پھر بوڑھوں کے لحاظ سے بھی جو ہے امام دعا فرماتے ہیں. یہ امام زمانہ علیہ السلام کی اپنی دعا ہے، ان سے مروی ہے، ان سے منسوب ہے. تو جوانوں کے لحاظ سے بھی امام فرماتے ہیں کہ مثلا پہلے تو بوڑھوں کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ وَعَلَىٰ مَشَائِخِنَا بِالْوَقَارِ وَالسَّکِینَہ، کہ ہمارے بوڑھوں کو وقار اور سکینہ عطا فرما. یعنی وقار، بوڑھے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب گھروں میں، بہرحال اب اتنا وقت نہیں ہے کہ جو اس پہ گفتگو کریں. جوانوں کے لحاظ سے کہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور خاص طور پہ اس دعا کے اندر امام زمانہ علیہ السلام نے عورتوں کے لیے ایک دعا کی ہے، وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَیَاءِ وَالْعِفَّةِ. ان عورتوں کے لیے امام فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں کہ ان کو عفت اور ان کو حیا عطا فرما. تو بہرحال یہ امام زمانہ کی خصوصیت سے عورتوں کے سلسلے میں بھی دعا ہے. تو یہ والی دعا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ بہترین دعا ہے. اس کے ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، اس کو زبانی یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں روزانہ. اس کو ویسے تو شب جمعہ کے لحاظ سے اعمال میں آتی ہے یہ، لیکن اپنے نمازوں کے قنوت میں بھی اس کو شامل کیجیے. اسی طریقے سے خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ جو دن عاشور کا ہے، ویسے تو امام حسین اور ان کے مظالم کے حوالے سے گریہ و بکا کا دن ہے، لیکن خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ دن امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بہت سخت ہے، بہت سخت ہے عاشور کا روز. اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام السلام علی الشفاہ الزابلات، ان ہونٹوں پر سلام جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے. امام ان کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، بلکہ بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام روزانہ 3 مرتبہ واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو ان کی غم اندوہ کی کیا کیفیت امام کی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ امینی جو صاحب الکتاب الغدیر ہیں، ان سے بات منسوب ہے کہ یعنی شب عاشور اور روز عاشور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دو، کیونکہ یہ شب امام زمانہ کے لیے بہت ہی زیادہ ان کے دل کو مغموم بناتی. امام اپنی آنکھوں سے ان پورے واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں. بے انتہا امام زمانہ اس دن اور شب عاشور اور روز عاشور مغموم ہوتے ہیں. تو ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ صدقہ نکالا جائے. یہ امام زمانہ کو یاد کرنے اور صدقہ نکالنے کا بڑا اہم دن ہے. اور یہی بات علامہ امینی کے علاوہ آیت اللہ بہجت سے بھی ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ شب عاشور امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالو، کیونکہ امام اس رات کو شدید گریہ و بکا سے امام کی حالت متغیر ہو جاتی ہے. یہ بھی امام کو یاد کرنے کے خصوصی اوقات اور ایام میں سے ہے. اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ویسے بھی صدقہ دینے کا بہت ہی ثواب ہے. اللہ کے نزدیک امام کے لیے، یہ چھٹے امام کی روایت ہے اصول کافی میں، کہ اللہ کے نزدیک امام کے لیے مال خرچ کرنے سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں. جو بھی اپنے مال سے 1 درہم امام کی خاطر خرچ کرے، خدا بہشت میں احد کے پہاڑ کے برابر اس کو بدلہ دے گا. تو بہرحال روزانہ امام کو یاد کرنے کے لحاظ سے یہ ہے کہ ان کے لیے روزانہ صدقہ بھی نکالا جائے. روزانہ عمومی طور پر صاحبان ایمان صدقہ نکالتے ہیں. پہلے نیت یہ کریں کہ یہ جو میں پیسے نکال رہا ہوں یہ امام زمانہ کے صدقہ نکال رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال وغیرہ کے لحاظ سے. تو یہ امام کا یاد زیارتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، روز جمعہ، شب عاشور، روز عاشور، شب قدر، شب نیمہ شعبان، ہر نماز کے بعد زیارت، اسی طریقے سے امام کے لیے صدقہ نکالنا، یہ سب چیزیں ان کی یاد کو باقی رکھتی ہیں. اور اسی طریقے سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی فرماتے تھے کہ جو ہے درود جب بھی مشکلات میں تم گھر جاؤ تو درود کا ایک سیلاب روانہ کرو، یہ سیلاب تمہاری ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کو بہا کر لے جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد. تو امام زمانہ کے لیے درود اس لحاظ سے پڑھنا جس میں وجل فرجہم کا بھی اضافہ ہو، تو یہ ایک سیلاب کی طرح سے تمام مشکلات کو بہا کر لے جانے والی چیزوں میں سے. اور اپنی مشکلات کے حل وغیرہ کے لیے بھی درود کی محافل ہونی چاہیے. اسی طریقے سے مثلا دعائے ندبہ ہے،
دعائے ندبہ ویسے تو یہ بھی جمعے کے روز بھی پڑھی جاتی ہے، باقی عیدوں کے دن بھی پڑھی جاتی ہے، عید الفطر، عید قربانی، عید غدیر، لیکن جمعہ بھی عید کا دن شمار ہوتا ہے، اس دن کے لیے بھی ہے۔ امام زمانہ خود فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ جمعے کے دن دعائے ندبہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارے شیعوں سے کہو کہ روز جمعہ اپنے گھروں پر دعائے ندبہ کا اہتمام کریں اور ہمارے ظہور کی دعا کریں کہ ہمارے ہی ظہور میں ہی تمہاری نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ تو بہرحال یہ کوشش کریں کہ جمعے کے روز دعائے ندبہ کا، پہلے تو گھروں میں اس لحاظ سے ہوتی تھی اجتماعی طور پر، اب بھی کسی جگہ سننے میں آتی ہے، لیکن اس کو بھی رائج کرنا چاہیے اجتماعی طور پر بھی، ورنہ انفرادی طور پر تو ہر جمعے کے روز دعائے ندبہ امام کی یاد کے لیے خصوصیت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک صلوات ابو زراب اصفہانی، یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ایک صلوات ہے، یہ بھی روز جمعہ خصوصیت کے ساتھ پڑھی جائے۔ یہ آیت اللہ تقی بہجت کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر بھی صلوات زراب اصفہانی کا تذکرہ ہے کہ آیت اللہ بہجت جو تھے وہ ہر جمعے کے روز لازمی طور پر صلوات زراب اصفہانی پڑھتے تھے۔ زراب اصفہانی ایک راوی ہیں جن کو یہ دعا یا زیارت جو ہے وہ امام نے خود تعلیم فرمائی تھی، اور علماء نے اس کو لکھا ہے اپنی کتابوں میں اور کہا ہے کہ اول تو پہلی بات تو یہ کہ جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں سند کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ان کے جو بلند اور پایا مضامین جو ہوتے ہیں وہی ان کی اصل میں سند ہوتے ہیں۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دعاؤں کے سلسلے میں اسناد ذکر اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اختصار کے لیے بھی بہت سے علماء، کیونکہ اتنی اہمیت اس بات کی نہیں ہے تو اس لحاظ سے اس کی اسناد کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو آیت اللہ بہجت ساری عمر اس صلوات زراب اصفہانی کو پڑھتے رہیں، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد تقریباً یہ 3 پیجز کے اوپر یہ ختم ہوتی ہے انک علی کل شیء قدیر پر۔ آیت اللہ بہجت کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی ہے اور بڑی اس کی تاکید ہے، اور یہاں تک ہے کہ سید ابن طاؤس جیسا عالم ذکر کرتا ہے کہ ہر عصر جمعہ اس سے تم غافل نہ ہو، چاہے تم عصر کی تعقیبات نہ پڑھو لیکن صلوات زراب اصفہانی سے اب غافل نہ ہو، کیونکہ اس دعا کے اندر کچھ ایسے راز والی چیزیں اور کچھ اہم باتیں جو اس کے اندر تعلیم ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یعنی اتنی اس قدر کہ چاہے تم کوئی اور عمل اس دن اس لحاظ سے نہ کرو، کوئی اور تعقیب نہ پڑھو، لیکن یہ کوشش کرو کہ یہ تم صلوات زراب اصفہانی سے جو روز جمعہ جو پڑھی جاتی ہے اس کو بھی پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ لینا چاہیے۔ اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو ہم فیس بک پیج پہ بھی اس کو اس درس کے نیچے جو ہے کوشش کر کے لگا دیں گے، تو وہاں سے لے کے بھی پرنٹ آؤٹ نکالا جا سکتا ہے کہ جمعے کو کے روز یعنی آیت اللہ بہجت جیسا آدمی ساری زندگی اس کو پڑھتا رہا ہے۔ جب بھی دیکھیں یہ لوگ، ان لوگوں نے جو بلند مقامات حاصل کیے کس طرح سے کیے، کچھ نہ کچھ کام کر کے گئے ہیں نا یہ لوگ، تو یہی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس سے اتنے مقامات تک یہ پہنچے ہیں۔ اب یہ تو کہیں سننے میں نہیں آتا کوئی صلوات زراب اصفہانی اس لحاظ سے پڑھتا ہو، اور غالباً یہ مفاتیح الجنان میں بھی ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جو ایک خاص وقت ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جس وقت سورج غروب ہونے والا ہو، اس سے مکمل غروب ہونے تک جس وقت آسمان پر سرخی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت یہ وقت بڑا خصوصی ہے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرنے کے لحاظ سے، یہ والا۔ بلکہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر دن کی جو 12 ساعتیں جو ہے وہ بنائی ہیں، ہر ساعت ایک امام سے منسوب ہے، جس میں فجر سے کے قریب والے جو ساعت اور گھنٹہ ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اس کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 12ویں ساعت جو غروب سے تھوڑی دیر پہلے کی ہوتی ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ کہا کہ اس وقت یہ خصوصیت کے ساتھ ان امام کا جو ہے وہ امام کے لیے دعا کی جائے، اور جو کتاب نجم الثاقب کے اندر بھی علماء نے وہ دن کے جو مختلف ساعتیں ہیں اس میں ہر امام کے لیے ایک ساعت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ تو اس میں 2 دعائیں علی الخصوص اس موقع پر، وہ جو 5-7 منٹ یا 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے کہ جب سرخی چھاتی ہے اور یہاں تک کہ مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وقت کی یہ 2 دعائیں، یا من توحد بنفسہ
ان خلقہ سے شروع ہوتی ہے وہو علی کل شیء قدیر تک، یہ والی دعا اس موقع پر پڑھی جائے، اور اللہم یا خالق السقف المرفوع یہاں سے لے کر برحمتک یا ارحم الراحمین تک، یہ دو دعائیں، یہ بہت مختصر سی دعائیں اس موقع پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ کہا کہ یہ بڑا خصوصیت کے ساتھ وقت ہے امام زمانہ کو یاد کرنے کا، اور یہ دو دعائیں اس موقع پر بڑی خصوصیت کے ساتھ پڑھی جائیں۔ اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس پر لگا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسے زحمت نہ ہو، اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ لینا چاہیے، اور روزانہ یہ ہوگی ورنہ تو مختلف کتابوں کے اندر آلریڈی جو ہے وہ موجود ہے، جیسے کہ نجم الثاقب وغیرہ کے اندر مفاتیح میں، اور میں نے اس کو براہ راست نہیں دیکھا ہے اس میں، لیکن اس میں موجود ہے۔ اچھا، اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بہرحال ہمارے جو نامہ اعمال ہیں یہ بھی امام زمانہ تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیے بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو، اچھا اس میں روایات میں پیر اور جمعرات کا بھی آیا ہے، جمعے کا دن کا بھی آیا ہے، اور 8ویں امام سے مروی ایک روایت میں روزانہ بھی امام تک جو ہے امام معصوم تک ہمارے نامہ اعمال پہنچتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ تو نامہ اعمال، تو اس میں آیت اللہ بہجت بھی یہ بات فرماتے تھے، اور کہ ہفتے میں 2 دن ہمارے نامہ اعمال جو ہیں وہ امام زمانہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، یعنی پیر اور جمعرات کو۔ تو فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم امام زمانے کے پاس کس فہرست میں ہیں، یہ وہ ہستی جن کے سامنے خدا کے بندوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، یعنی پیر اور جمعرات کو۔ یعنی ہمیں روزانہ احساس کرنا چاہیے کہ امام روزانہ ہمارے حالات سے مطلع ہو رہے ہیں، کس قدر ہمیں روزانہ کی پوری رپورٹنگ ہماری امام کے پاس جا رہی، تو کتنا ان کو یاد کر کے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جیسے یہی ابھی آپ نے سنا کہ جمعے کے روز کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ امام عصر کے وقت کیوں مغموم ہو جاتے ہیں، وہ برے اعمال دیکھ کر ہمارے مغموم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ایک دلیل بھی ہے، قرآن کی ایک آیت ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم لوگ اعمال کیے جاؤ، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ عمل کیے جاؤ، یعنی یہ سب ہمارے اعمال سے واقف ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز جو احصا کر دی گئی ہے امام مبین میں، تو وہ ہر چیز سے ہماری واقف ہے۔ اور خود امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال سے مکمل باخبر ہیں، اور تمہاری کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ خود امام نے بہار میں امام زمانہ علیہ السلام کا قول جو ہے اس میں نقل ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ہمارے نامہ اعمال پیغمبر اسلام کے پاس بھی ہفتے میں 2 دن، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں امام رضا علیہ السلام سے بھی کہ عبداللہ ابن ابان نام کا ایک آدمی امام کے پاس آتا ہے کہ مولا میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے دعا فرما دیں۔ امام نے کہا میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا کیا، جبکہ تمہارے روزانہ تمہارے نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور مناسب حال ہم تمہارے لیے دعا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابان ذرا متعجب ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ یعنی روزانہ ہمارے نامہ اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، وہ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ تم اعمال کیے جاؤ، تمہارے اعمال اللہ دیکھتا ہے، اس کے رسول اور مومنین دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لو کہ امام نے فرمایا یہاں پر مومنون سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور علماء فرماتے ہیں، اور روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ جو بات ایک معصوم کے لیے ثابت ہے وہ سب معصومین کے لیے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ نفس واحد کی صورت میں ہے اور کلنا محمد کے مصداق ہیں، تو لہٰذا جو ایک کے لیے ثابت ہے وہ سب کے لیے، جو بھی امام ہو وہ اس کے پاس وہ تمام اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کس قدر ہمیں چوکنا ہو کر بیٹھنا ہے۔ اسی طریقے سے دعائے عہد جو ہے یہ اس کو کوشش کر کے ہفتے میں کم سے کم 1 دن ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اور سونے سے پہلے بھی کچھ خصوصی طور پر چیزیں ہیں، کچھ سورے ہیں جو ہمارے 5ویں امام نے تعلیم فرمائے ہیں، سورہ مصبحات یعنی سورہ حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور اعلیٰ کی تلاوت کر کے سوئے تو وہ امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہوئے بغیر نہیں مرے گا، اور اگر زیارت کیے
اور اگر بغیر زیارت کیے مر بھی جائے تو وہ رسول اللہ کے جوار میں رہے گا. تو یہ بہت ہے، اس میں کوشش کریں. سب چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، اس میں کوئی بھی بڑا سورہ نہیں ہے. تو لیکن جتنی بھی جس کی توفیق ہو، کوئی سا ایک سورہ پڑھ لے، 3 سورے پڑھ لے، 2 سورے پڑھ لے. روزانہ نہیں پڑھ سکے تو کوئی ایک دن ہفتے میں مقرر کر لے، نہیں تو 15 دن، 1 مہینہ، کچھ تو اس متعلق جو ہے وہ کسی زمرے میں شامل ہو جائے. تو ہمارے ہاں تو ہمتیں اتنی کم ہو گئی ہیں کہ 3-4 چیزیں بھی کسی کو بتا دی جائیں تو سوچتا ہے کہ بس اب تو میں پورے دن کے عوض میں تسبیح لے کے بیٹھا رہوں اور کوئی دنیا کا کام نہ کروں، جبکہ فضولیات میں ٹی وی وغیرہ میں دیکھیں تو کتنا وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے. اسی طریقے سے امام کو یاد رکھنے کے لیے امام زمانہ کے لیے حج و عمرہ انجام دینا. لوگ ہر سال اپنے لیے حج و عمرہ اس لحاظ سے انجام دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ مومنین یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر اب اتنا مہنگا بھی ہو گیا ہے اور سب کچھ اگر نہیں کسی کی اتنی حیثیت، تو بہت سارے مل کے پول بنا کے کسی بھی ایک عالم کو بھی بھیج سکتے ہیں کہ بھئی آپ امام زمانہ کی نیابت میں عمرہ کریں، یا کچھ بھی سب لوگ کنٹریبیوٹ کریں. یعنی امام سے ایک رابطے اور ان سے محبت کا کسی طور پر ایک اظہار ہو. اور اسی طریقے سے تو یہ امام زمانہ کے لیے حج و عمرہ انجام دینا. یہاں تک کہ حضرت حجت کا ہر سال اگرچہ وہ خود بھی حج کے اوپر آتے ہیں اور جو ہے حج اور عمرے انجام دیتے ہیں، لیکن مومنین کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ان کی یعنی حج اور عمرے کو بلکہ ان کے لیے نام بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی نیابت بھی کر سکتے ہیں ویسے، لیکن بہتر ہے کہ ان کو ہدیہ کیا جائے. آیت اللہ وحید خراسانی ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ صبح اور رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں. فرماتے ہیں یہ کام آپ کی روح کے لیے اکسیر احمر بن جائے گا. اور یہ ایک ایسا یہ جو سورہ کا تحفہ ہے نا، 11 دفعہ صبح اور 11 دفعہ شام، یہ اس کا ایک خاص اثر ہے، اور یہ ہدیہ کبھی امام کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا. یعنی روزانہ ہدیہ آپ 11 سورہ اخلاص کا صبح کو بھیج رہی ہیں اور رات کو بھیج رہی ہیں. یہ ایسا چیز ہے کہ کبھی بھی یہ امام کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا. اور یقیناً سوچئے کہ امام کو کوئی ہدیہ بار بار پیش کیے جائیں، وہ اخلاق کریمانہ رکھنے والی ذات امام زمانہ، وہ اس سے بڑھ کر کیا کچھ آپ کو نہ عطا فرما دیں گے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدیے پہ ہدیہ بھیجتی. مثلا آپ کو بھی کسی کو ہدیہ، آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، فوراً مثلا کھانا کسی کے آتا ہے تو آپ بھی اس میں ڈال کے ڈونگے میں ان کے ہاں بھی کھانا بھجواتی ہیں. کوئی ہدیہ آتا ہے تو آپ بھی جواباً ہدیہ دیتی ہیں. تو امام زمانہ علیہ السلام جیسا کریم، یعنی وہ آپ کو کیا کچھ اس کے مقابلے میں عطا نہ فرمائیں گے. تو یہ بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے. اور سورہ مومنون کی تلاوت اور زیادہ صدقہ دینا، یہ امام کی غیبت کی مصیبت کو ختم کرتا ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں سورہ مومنون کی تلاوت اور امام کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا، یہ بڑی خصوصیت ہے اس کے اندر. اور صدقہ سلامتی امام زمانہ، اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل ٹائم ختم ہو گیا ہے، دوسرا لیکچر بھی ہونا ہے. اور امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنے میں وہ احتیاط کا پھر تذکرہ کر دیں. لوگ عام طور پر صدقہ نکال کے خود کھا جاتے ہیں اس کو، اور سوچتے ہیں کہ امام کا ہی تو صدقہ ہم خود کھا لیں. تو یہ علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ جب کسی غریب شیعہ کو دیں گے تبھی اس کا ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ اس کو صدقہ نکال کے آپ خود کھا جائیں. اچھا، اب امام زمانہ کو مصیبت کے موقع پر پکارنا، ان کی یاد، تاکہ آپ کے ایسی پروگرامز کا انعقاد کرنا، امام زمانہ کے لیے سیمینار ہونے چاہیے، ان کے لیے ایسی محافل ہونے چاہیے. اور فقط 15 شعبان کی رات اور دن جیسے ہم اب گفتگو کر رہے ہیں نہیں، اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ سال کے دیگر ایام میں بھی امام زمانہ کا ذکر اسی انداز سے برقرار رہنا چاہیے. یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی انہوں نے سن 2020 میں بھی، جب کورونا وغیرہ ذرا اپنی اس کے اوپر تھا، تو انہوں نے خاص طور پر آیت اللہ وحید خراسانی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی یہ تھا کہ شب نیمہ شعبان کو انہوں نے فرمایا تھا کہ 11 بجے رات کے وقت 11 بجے رات کے وقت جو ہے وہ ایک تو الہی عظم البلاء والی دعا جو ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد ایک سورہ الحمد پڑھ کر امام زمانے کی والدہ نرجس خاتون کو ہدیہ کریں. تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ گھر کے تمام افراد جمع ہو جائیں اور سب لوگ مل کر اس عمل کو کریں. کوئی اتنے بڑا نہیں، بس ایک دعا الہی عظم البلاء و برح الخفاء والی دعا، اور اس کے بعد ایک سورہ الحمد پڑھ کر حضرت نرجس خاتون کو ہدیہ. تو یہ وبائی امراض کے حوالے سے بھی تھا، اور اس کے بعد دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی. اگرچہ 2020 میں ہوا تھا، لیکن اس رات کو بھی ابھی شب نیمہ شعبان آئے گی انشاءاللہ، تو اس میں بھی اس کو آپ ضرور تلاوت فرمائیں.
اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اس وجہ سے بھی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ الہی عظم البلاء والی دعا کو ہمارے جو بہت سارے احباب ایسے اب پیدا ہو گئے ہیں جو وہابی افکار سے بڑے متاثر ہو گئے ہیں, تو وہ اس الہی عظم البلاء والی دعا, کیونکہ اس میں الغوث 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 ادرکنی 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 آتا ہے, تو اسے شرک سمجھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس دعا کو نہ پڑھا جائے. تو بہرحال آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دعائے عظم البلاء و بر الخفا کو پڑھیں اور خدا سے دعا مانگیں کہ ہمارے سرپرست کو بھیج دے. تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے. امام زمانہ سے دعاؤں کے لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے. اور آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے ایک استفتاء کے اندر غیبت کے زمانے میں اپنی حاجات کے پورا ہونے اور مشکلات کے دور ہونے کے لیے حضرت حجت سے توسل کو بہت زیادہ تعلیم فرمایا ہے. آیت اللہ ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی جو نصیحتیں ہیں اس سلسلے میں وہ آیت اللہ سیستانی نے نقل کی. تو امام کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو زیارات کے اندر بھی آئے کہ السلام علیکہ حین تحمد و تستغفر, یعنی سلام ہو آپ پر جب آپ حمد اور استغفار کریں, اور آپ پر سلام ہو جب آپ قیام کریں, آپ پر سلام ہو جب آپ منتظر بیٹھے ہوں, آپ پر سلام ہو جب آپ قرآن پڑھیں اور اس کی تفسیر کریں, آپ پر سلام ہو جب آپ نماز قائم کریں اور قنوت پڑھیں. امام زمانہ آپ پر سلام ہو جب آپ رکوع اور سجدہ کریں, آپ پر سلام ہو جب آپ ذکر الہی انجام دیں, آپ پر سلام ہو جب آپ حمد اور استغفار کریں, آپ پر سلام ہو جب آپ صبح اور شام کریں اور تسبیح بجا لائیں, آپ پر سلام ہو رات میں جب وہ چھا جائے, اور آپ پر سلام ہو دن میں جب وہ روشن ہو جائے, آپ پر سلام ہو اے محفوظ امام, آپ پر سلام ہو جس کے آنے کی آرزو ہے, آپ پر سلام ہو ہر طبقے کی طرف سے سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی کوئی موقع, کوئی پہر, کوئی گھڑی ایسی نہ ہو جب آپ کی طرف سے امام کو سلام نہ پہنچے. امام کے ایک ایک چیز پہ, ایک ایک حرکت پہ, امام کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ, ہر چیز پر آپ سلام ان کو بھیجیں. تو سوچئے کہ جب امام تک یہ سلام پہنچے گا, ایک سلام ایک دعا ہے نا, تو جواباً امام آپ کے لیے کس قدر دعائیں جو ہے وہ فرمائیں گے. تو یہ خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے. آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے کہ ہر روز 1 گھنٹے کے لیے حضرت حجت کی یاد میں گوشہ نشینی اختیار کرنی چاہیے, اور اس میں زیارت آل یاسین پڑھیں, اور یا صاحب الزما اغثنی, یا صاحب الزما ادرکنی والمستعان بک یا ابن الحسن کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں, تاکہ آپ کو امام زمانہ کی ہم نشینی حاصل ہو. جب اس قدر امام زمانہ سے ارتباط ہوگا, ہر وقت ان کا ذکر ہوگا, زندگی گناہوں کا تو کوئی دخل ہی وہاں پر عمل دخل ہی ختم ہو جائے گا, اور ایک نورانیت زندگی کے اندر آتی چلی جائے گی. اور زیارت آل یاسین پڑھنے والے کے متعلق بات کہی جاتی کہ مستجاب, جیسے زیارت عاشورہ کو پڑھنے والا ہے, زیارت عاشورہ اور زیارت آل یاسین یہ جو ہے مستجاب الدعوات بھی ہو جاتے ہیں, ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اچھا, کوشش کریں امام زمانہ علیہ السلام کو روزانہ اپنے واجبات اور مستحبات بھی ہدیہ فرمائیں. یعنی آپ جتنی نمازیں روزانہ پڑھتی ہیں, جتنے روزے, جتنی اور نیک اعمال, صدقات, تعلیم دین, یہ مختلف جتنے بھی نیکیاں ہیں, روزانہ کہیں پروردگار جتنی ایسی اس قابل ہیں میرے اعمال جو تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے, وہ سب کے سب میں امام زمانہ کو ہدیہ کرتی ہوں, جس میں واجبات بھی شامل ہیں اور جس میں مستحبات بھی شامل ہیں. یہ کریں. اس کے علاوہ ان کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ملازمت یا کاروبار میں ہی امام زمانہ کو اپنا پارٹنر بنانا چاہیے. مثلا کاروباری حضرات ہیں, وہ کہیں گے جناب ٹھیک ہے میں 10% کا پارٹنر, جو بھی مجھے پروفٹ آئے گا میں 10% امام کی راہ میں دوں گا. اسی طریقے سے کوئی ملازمت کرنے والا بھی ہے جو بھی اپنے وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اتنا میں کمفرٹیبلی نکال سکتا ہوں امام زمانہ کے نام پر, وہ امام کے کاز اور مشن کے اوپر ان چیزوں کو خرچ کرے. یہ ان کی یاد کو باقی رکھے گا. اسی طریقے سے امام زمانہ کے لیے کوئی ایسا خالص عمل آپ ہدیہ کریں جس سے آپ کے علاوہ کوئی اور مطلع نہ ہو. ایک ہوتا ہے نا ہر چیز میں ہم نیکیاں, ہر نیک کام کر رہے ہیں, اس پہ سیلفی بن رہے ہیں اور اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں, ہر جگہ پوری دنیا کو بتاتے پھر رہے ہیں. نہیں, آپ کے علاوہ آپ مطمئن ہو کہ اس نیکی سے سوائے میرے اور کوئی مطلع نہیں, اور اس نیکی کو خالص نیت سے امام زمانہ کو ہدیہ کریں. تو بہرحال یہ امام تک آپ تک ایک خالص عمل پہنچے گا ان کا ہدیہ, اور وہ اس کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. تو پھر ایک دعا بھی ہے, یا نورن نور, یہ امام زمانہ سے مروی دعا ہے. اس کے متعلق کہا جاتا ہے جو بھی اس دعا کو پڑھے اور اپنے لیے اس دعا کو قرار دے تو اس کا حشر امام عصر کے ساتھ ہوگا, یعنی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا, انہی کے ساتھ قیامت میں رہے گا. تو اس طرح کی بہت سی دعائیں روایت اس کے اندر ملی ہیں. اچھا, اب جو ہے وہ چیزیں ابھی بھی کچھ باقی رہ گئی ہیں, لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ پورا تھیم اور یہ سب چیزیں اس بات
کی متقاضی بنی کہ ہم بہت سی چیزیں ذکر نہیں کر سکے، لیکن بہرحال یہ کہ دن کے مختلف اوقات کے اندر جب آپ دیکھیں گے کہ آپ امام زمانہ کی یاد میں محو رہیں گی، ان کے لیے زیارت پڑھیں گی، ان کے لیے دعائیں پڑھیں گی، ان کے لیے ظہور کی دعائیں مانگیں گی، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گی کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیاری کر لیں، تو پھر دیکھیں گے جب دلوں میں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا تو پھر ان کا ظاہری ظہور بھی دور نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد پھر جب وہ ظہور کر کے تشریف لے آئیں گے تو اس وقت پھر لبیک یا صاحب الزماں کہنا ہمارا بنتا بھی ہے، اور پروردگار ان کے نورانی وجود سے ہماری آنکھوں کو بھی منور فرمائے، اور اس سے کہیں پہلے ہمارے دل میں ان کا ظہور فرما دے، ان کی یاد ہمارے دلوں کے اندر باقی رہے، تاکہ جب ہم آئیں تو اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ کر اپنی جان کو ان کی راہ پر فدا کر سکیں۔